ویسے تو ہم لوگ روزانہ حادثاتی موت کے بارے میں سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ آج یہاں حادثہ ہو گیا، کل وہاں حادثہ ہو گیا، لیکن کچھ حادثاتی موت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سنتے ہی جسم میں کپکپاہٹ سی آتی ہے اور دماغ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہائے، کسی کی موت ایسے بھی ہو سکتی ہے اور اس حالت میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حمیرہ اصغر کے بارے میں کہ 8 مہینے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی اور اسے کوئی کھوج کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، حمیرہ اصغر اس مقام پر تھی جس مقام پر جانے کے لیے لوگ تڑپتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے رہتے ہیں کہ اس مقام پر ہم کیسے پہنچیں۔ میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں، حمیرہ اصغر کئی فلمیں بھی کی، کئی سیریل میں بھی کام کی، لاکھوں کی تعداد میں اس کے فالوورز تھے۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو انسان سوشل میڈیا پر جڑا ہوا ہے وہ اپنے سبسکرائبر کو دیکھ کر، اپنے فین فالوئنگ کو دیکھ کر تکبر میں آ جاتے ہیں، دنیا کی رنگینوں میں کھو جاتے ہیں، دنیا کی چمک دمک میں آ کے اپنے جو خاص رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بھلا بیٹھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے سر جھکا کر ان سے رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اپنوں سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں، حمیرہ اصغر کے گھر جب پولیس آئی، پولیس نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ بھی آواز نہیں آئی۔ پھر پولیس نے جیسے ہی دروازہ توڑا، سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے، سارے پولیس بھی وہاں سے نکل گئے، چونکہ جیسے ہی دروازہ توڑا گیا اس دروازے سے جو بدبو آتی ہے، اس گھر سے جو بدبو نکل کر سامنے آتی ہے، وہ کسی کے بس میں نہیں تھی کہ وہ اس بدبو کو برداشت کر سکے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ جس انسان کی موت 8 مہینے پہلے ہی ہو جائے تو گویا کہ اس کے سارے ہی جسم گل چکے ہوں گے، صرف اس کا ہڈی کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہوگا، تو ایسے میں کون سا ایسا انسان ہے جو اس کی بدبو کو سہن کر سکتا؟ اس کی موت کے بارے میں کیسے معلوم چلا؟ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ کرائے پہ کراچی میں رہا کرتی تھی، 2 منزل کا مکان تھا تو یہ 1 منزل میں رہا کرتی تھی۔ 8 مہینے تک جب مالک کے پاس کرایہ نہیں پہنچا تو مالک نے فون کیا تو فون بند تھا۔ پھر مالک نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کورٹ سے ایک نوٹس گیا اس کے گھر پہ، تو نوٹس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تو پھر آخر کار پولیس جب اس کے گھر پر آتی ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دروازہ نہ کھلنے کی وجہ سے پولیس جب دروازہ توڑتی ہے تو معلوم چلتا ہے کہ حمیرہ اصغر کی موت تو 8 مہینے پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اور 8 مہینے پہلے کیسے معلوم چلا؟ وہ اس لیے کہ حمیرہ اصغر سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی تھی۔ حمیرہ اصغر سوشل میڈیا پر ہمیشہ روزانہ کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتی ہی رہتی تھی۔ اکتوبر 2024 سے ہی ان کا کوئی بھی چیز پوسٹ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ حمیرہ اصغر کی موت اکتوبر 2024 میں ہوئی ہے اور لاش کب ملی ہے؟ اب جا کر ملی ہے۔ تو آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ ان کی موت کب ہوئی اور 8 مہینے کے بعد جب ان کو معلوم چلا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے جو گھر والے تھے، ان کے گھر والے نے اس کے لاش کو لینے سے انکار کر دیا، چونکہ تھوڑی بہت انبن ہو گئی ہوگی، تھوڑی بہت کیا، میرے خیال سے حمیرہ اصغر کی اور ان کے گھر والوں کی کافی حد تک انبن ہو گئی ہوگی، اس لیے تو مرنے کے بعد بھی ان کے لاش کو لینے سے ان کے گھر والے نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں اس کی لاش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ وہیں کے کچھ لوگ تھے، 2-4 آدمی مل کر اس کو لیا اور دفنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر والے سے بنتی نہیں تھی اور یہ بالکل اپنا الگ رہا کرتی تھی، تو اسی بنا پر جس فلیٹ میں وہ رہا کرتی تھی وہ اوپر والے منزل میں رہا کرتی اور نیچے والا بھی منزل خالی تھا اور اس کے بغل میں جو فلیٹ تھا وہ بھی خالی تھا، اسی لیے کسی کو بدبو کا احساس نہیں ہوا۔ جب یہ معاملے سامنے آئے پھر اس کو معلوم چلا کہ حمیرہ اصغر کی موت تو 8 مہینے پہلے ہی ہو چکی ہے اور یہ صرف اور صرف 32 سال کی تھی۔
یہ صرف 32 سال کی تھی اور 32 سال میں ایسا مقام حاصل کر لی تھی، چکا چوند دنیا کو حاصل کر لی تھی، رنگینی دنیا اپنے قدموں میں رکھ لی تھی، لاکھوں کی تعداد میں اس کے فالوورز تھے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، تو ہم سبوں کو اس موت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سبھی لوگ جو سوشل میڈیا پر ایک ایک گھنٹہ جھک کر اور اپنے رشتے کو بناتے ہیں، اور جب اپنے خاص رشتے کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑا بہت بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں۔ تو میں ایسے بھائی اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے رشتوں کے لیے جھک جایا کریں، اور سوشل میڈیا پر رشتہ بنائے وہ الگ سی بات ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے رشتے زیادہ سے زیادہ آپ کے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جب آپ کے اپنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کے گھر تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ آیا میری بہن، میری بیٹی، میرا بیٹا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث بھی سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اکیلا رہ رہے ہیں تو کم سے کم اپنی زندگی میں کوئی ایک آدمی کو تو خاص بنائیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہو جائے تو کوئی تو ہمارا ایسا خاص ساتھی ہو، ایسا دوست ہو جو ہمارا حال چال پوچھنے آ جایا کرے، یا فون نہیں لگا ہو تو ہمارے گھر تک پہنچ جائے۔ کم سے کم آپ حضرات اپنی زندگی میں ایسا دوست ضرور رکھیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، پر کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو جو ہماری زندگی کے بارے میں واقف ہو، میں کہاں پہ رہتا ہوں اس جگہ سے واقف ہو، تو ایسا کوئی دوست آپ حضرات ضرور بنا کے رکھیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان کی موت کیسے ہوئی ہے اس کے بارے میں ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ چکر وکر آیا اور بے ہوش ہو گئی، اور چونکہ نیچے والا منزل بھی خالی تھا اور دوسرا جو فلائٹ تھا وہ بھی خالی تھا۔ بس میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنوں کے ساتھ رشتے کو مضبوط بنا کر رکھیں، آپ جہاں کہیں بھی ہو پر کسی نہ کسی کو اپنی جگہ کے بارے میں ضرور بتا کے رکھیں کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، یہاں پہ رہتا ہوں، تاکہ آگے والے بندے کو یہ خبر ہو جائے کہ ایک دن یا 2 دن سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے، چلو میں اس کے گھر پہ جا کے پوچھ لوں کہ کیا خیریت تو ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔